ایک سال کی عمر سے لے کر 15 سال تک، ایک سال کی عمر سے لے کر 10 سال تک خوراک کا انتخاب ماں باپ نے کیا، لباس کا انتخاب ماں باپ نے کیا، اسکول کی تعلیم کا انتخاب ماں باپ نے کیا۔ کیا اس نے چوسنی منہ سے نکال کے کہا تھا میں نے یہ کپڑے نہیں پہننے یہ پہننے ہیں؟ اس نے یوں کہا تھا میں نے چمچی سے روٹی نہیں کھانی میں نے یوں کھانی ہے؟ اس نے کہا تھا نہیں میں نے مدرسے میں نہیں پڑھنا اسکول پڑھنا ہے؟ منڈی مروڑ مروڑ کر، گردن پہ تھپڑ مار مار کر، گلے بیچ بیچ کر تم اس اذیت خانے میں موت کے کنویں میں چھوڑ کے آئے، جس موت کے کنویں میں آ کے گری۔ دوپٹہ دوپٹہ نہ رہا، برقع برقع نہ رہا، لباس لباس نہ رہا، خوراک خوراک نہ رہی، حیا نہ رہی۔ میرے محترم دوستو، نتیجہ یہ نکلا بزرگی والا عزت والا باپ تسبیح پکڑ کے بیٹھا، بیٹی چند ٹانگیں چوڑی کر کے لیٹی ہوئی ہے۔ مال کی حویث نے کہاں تک پہنچا دیا؟ بھائی 4 سال سعودیہ رہ کے آیا اور یہاں کے 15 دن، وہ 15 دن واسطے آئے جی شادی واسطے، 15 دن شادی کر کے چلا واپس چلا گیا، ارمانوں والی کو کس کے سپرد کر کے چلا گیا، وہاں سے اپنے بھائی کو فون کر رہا ہے۔ نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا کب؟ جب خزا خسم باہر کمائیاں کر رہا ہوگا اور بھابی دیور کے ساتھ فیلڈ کا الٹراساؤنڈ کرانے چلی جائے گی۔ محمود کوٹ والو، یہ دھرتی کی فضا سے بھینی بھینی آواز آتی ہے، مر گئی ہے، مرجھا گئی۔ ذرا تنہائی میں بیٹھ کر محمود کوٹ کی فضاؤں سے پوچھو بھئی کیا بات ہے، کون سے لوگ یہاں تھے کہ ابھی تک اللہ اکبر ان کے قدموں کے نیچے جو مٹی تھی اس کے ذروں سے مٹھاس آ رہی ہے؟ یہ تمہیں بتائیں گے ان گھروں کچے مکانوں میں بغیر بجلی کے، بغیر پنکھے کے کچھ ایسے عورتیں زندگی گزار کے گئی جنہوں نے اپنے بچوں کو دودھ پلانے میں عورت کے سامنے بھی سینہ ننگا نہیں کیا تھا۔ آج میری بچیاں اپنی مرضی اپنے جسم سے زندگی گزار رہی، ان سے پوچھو تو صحیح تم کن کی اولاد ہو؟ رب اکبر کی قسم ہے، جانور بپھرا کرتا تھا، بھینس اپنے سے بار ہوا کرتی تھی، گائے اپنے سے بار ہوا کرتی تھی، ٹانگیں مارے تھی، دادا آ کے سامنے کھڑے ہو کے یوں پیار کہہ کرا تھا، دادے کی داڑھی کو دیکھ کر جانور بھی حیا کر جاتا تھا۔ میرے عزیزوں، آج وہی دادا سامنے کھڑا، اس کے پوتے بے غیرت بن گئے۔ کبھی یہ علاقے کی گلیاں گواہ، 15 سال سے تو میرا بھی تقریباً تعلق ہے، کبھی علاقے کی گلیاں گواہ، کوئی بوڑھا گلی میں گزر جایا کرتا تھا، محلے کے دروازے بند ہو جایا کرتے تھے، فلاں کا باپ آ رہا، رب اکبر کی قسم ہے کسی کی چٹی کی داڑھی کو دیکھ کے محلے والوں کو حیا آتا تھا۔ اب تو باپ سامنے کھڑا، بیٹیاں سر ننگی کر کے کھڑی، شرم ہی کوئی نہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم کو شعور ہی نہیں اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، لباس کا انتخاب کس نے کیا؟ ابھی تو یہ 2 مہینے کی ہوئی تھی، اما کتنے دن کی ہو گئی؟ 27ویں روزے کو کہہ رہی ہے ماشاءاللہ، تو کم 1 مہینے کی ہو گئی۔ اچھا، جب چاند چڑھا تھا اس دن پیدا ہوئی تھی، نہ اسے بولنا آوے، نہ اسے کھانا آوے، نہ پینا آوے، بتا کٹا پٹا لباس کون لے کے آیا تھا؟ یہ وہی باپ ہے جس نے پہلی سب میں تراویاں پڑھی تھی، یہ وہی باپ ہے جس کے گھر میں ایک عورت تکا بیٹھی تھی، یہ وہی باپ ہے جو 10 دن اپنے بچے کو تکا میں روٹی دینے گیا، اسے بھی شرم نہ آئی۔ میں نے اپنی بچی کے ساتھ کیا ظلم کیا، پوری مارکیٹ کے اندر اسے ثابت لباس نظر نہ آیا، 4-4 ہزار روپے کی کچی چٹی لے کے آ گیا، بغیر آستینوں والی بازو والی فراق لے کے آ گیا، بچی کو پہنایا، اس نے ہلکا سا جسم کو جو جوڑ کے دکھایا، ہلکا سا منہ رونے والا بنایا، اور اپنے باپ کے آگے موٹے موٹے آنسو گرا کے کہا ابو جی خدا کے واسطے یہ تو کیا بھیانک لباس لے آیا، یہ ماں عائشہ کا لباس نہیں، سیدہ فاطمہ کا لباس نہیں، یہ اماں جویریہ کا لباس نہیں، خدیجہ الکبریٰ کا لباس نہیں، یہ لباس تو کسی جنگلی عورت کا ہے، یہ تو حیوانوں کا ہے، لیکن مار مار کے پہنایا، ٹانگوں میں سر دے دے کے پہنایا، منڈی مروڑ کے چونٹیاں بھر بھر کے پہنایا، یہ پہنتی بھی نہیں، روتی رہی، اور اس کے رونے میں ایک سر تھا، اس کے رونے میں ایک تار تھا، رو رو کے کہہ رہی تھی
ابو جی خدا کے واسطے اس لباس کو جلدی کرا، جلدی اتار، یہاں تک کہ لباس مجھے پسند نہ آ جائے۔ آج تیری پسند سے میں نے پہنا، 15 سال کی عمر میں جب یہ ننگا لباس میں پہن کے آؤں گی تو میں تیری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دوں گی، پھر تو تعویذ لے کے آئے گا، مجھے اثر نہیں کرے گا، عبد الحنان سے پانی پڑوا کے لائے گا، مجھے اثر نہیں کرے گا، پھر تو مسجدوں میں دعا کرے گا اور تیرے لیے وقت کے ولی دعا کریں گے، اللہ دعا ان کی بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ لباس تو آپ مارکیٹ سے کر لے کے آئے، کوئی کھانے پینے کی، کوئی کھیلنے کودنے کی، کوئی جھولے لینے کی کوئی ایسی چیز نہیں جس میں میوزک نہ ہو۔ اب کہہ رہے بچے قرآن نہیں پڑھتی، کیسے پڑھیں؟ چنچنے کے اندر گانے کی آواز، چوسنی میں گانے کی آواز، پلیٹوں میں گانے کی آواز، واکر میں گانے کی آواز، جھولے میں گانے کی آواز۔ یہ رو رہی تھی، پیٹ تھی، اے اماں تیری گود میں 9 مہینے رہی، تو نے مجھے قرآن کی لوری نہ سنائی، 2.5 سال تیری کوک میں گود میں دودھ پیا، تو نے مجھے اللہ اماں قرآن کی لوری نہ سنائی، تو نے گانے کو میرے ساتھ اتنا کھڑا کر کے میرا یار بنا دیا۔ اماں تجھے موت آئے گی، گانے کی آواز میرے کانوں میں ہوگی، اماں جان خدا کے واسطے ڈر جا، ہمیں اتنا گانا نہ سنا کہ تجھے موت کی آخری سانسوں میں کوئی کلمہ ہی نہ پڑھا سکے۔ ایمانداری سے بتاؤ محمود کوٹ والو، وقت تو زیادہ ہو رہا، مغرب پڑھیں گے، لیکن مجھے ایمانداری سے بتاؤ کتنے دنوں کے اپنے بالک واسطے دعا کری؟ اللہ کاروبار میں برکت دے دے، مالی قرضہ اتار دے، مالی کمیٹی والی میری کھل جاوے، یا اللہ کرایہ دینا اللہ دے دے۔ یہ تمہیں معصوم بچے نظر نہیں آ رہے جنہوں نے تمہاری قبروں کا وارث بننا ہے؟ اس قابل تم نے انہیں بنایا ہے؟ جب آپ میں اپنے ماں باپ سے بے وفائی کر گے تو یہ وفادار رہیں گے؟ چلو میرے عزیزو 2025 ہے، ہمیں تو ماں باپ کی قبروں کا رستہ آتا ہے، اگر اپنے بچوں کو اتنا بے گانہ کیا، خدا کی قسم آنے والے وقتوں میں یہ قبرستان کے رستے بھول جائیں گے۔ اتنی بے فکری زندگی گزر رہی ہے، راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگو، الہ العالمین دکان کا وارث میں نے بنا دیا، مکان کا وارث میں نے بنا دیا، کاروبار کا میں نے بنا دیا، اللہ تو میرے بچے کو میری قبر کا بھی وارث بنا دے۔ پیچھے کا غم کھا گیا، پیچھے کا غم کھا گیا، پیچھے کا تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں، مر کے دیکھ لے، اگلے دن خدا پاک کی قسم تو نہیں 4 آدمی تیری دکان کھولنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ پیچھے کا آگے کا غم کر۔ انہوں نے ماشاءاللہ بڑے بڑے چھرے بیگم سمیت، بچوں سمیت بڑے بڑے چھرے انہوں نے تیار کر رکھے، اگر تو ان کے لیے غلطی سے کچھ دے کے نہ گیا، یہ دعا بھی تیرے لیے نہیں کریں گے، دعا تو دور کی بات ہے۔ محمود کوٹ والوں کسی کے مرنے کے بعد کسی کی دکان بند نہیں ہوئی، محمود کوٹ والوں کسی کے دروازے پہ تالا نہ لگا، رب اکبر کی قسم، 1 گیا 10 بسنے والے آ گئے، 1 دکان کا والی گیا 50 دکان کے مالک آ گئے، لیکن بد نصیبی سال ہو گیا مرے ہوئے، کوئی قبر کا وارث ہی نہیں آیا، کوئی خبر پر ہاتھ اٹھانے والا ہی نہیں آیا۔ یہ زندگی ہے، یہ تیار کیے بچے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور نہ کوئی پتہ نہیں کس وقت پھیرا لگ جائے، اسرائیل علیہ السلام ادھر کو جاتا جاتا ادھر کو بڑھ کے جائے، اور پتہ نہیں کسے کس وقت لے کے چلا جائے۔ کیا چھوڑا کیا پایا؟ گھر بنا گیا جی، گھر بنا گیا۔ آج میں بتاؤں گھر کس کا نام ہے؟ ہاں اللہ نہ کرے اور ثناء اللہ کسی کی گھر والی فوت ہو جاتی ہے، کیا کہتے ہیں یار گھر خالی کر گی، گھر میں دل نہیں لگ رہا، گھر خالی کر گی۔ میں نے کہا اچھا کیا بات؟ میں نے تو صرف جنازے کی چرپائی دیکھی تھی، میں نے جاتے ہوئے گاڑیاں نہیں دیکھی تھی، منجے نہیں بستر نہیں دیکھے تھے، میں نے گھر میں بڑھ کے دیکھا سارا سامان ہے۔ میں نے کہا کہاں گھر خالی کر گئی؟ جس منجے پہ مری تھی وہ منجا بھی چھوڑ کے چلی گئی۔ میں نے کہا نا مولوی صاحب رونق سامان سے نہیں ہوا کرتی، رونق گھر والوں سے ہوا کرتی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے گھر سامان کا نام نہیں، گھر عورت کا نام ہے، عورت زندگی کا نام ہے، زندگی احساسات کا نام ہے۔ اس احساسات کے گلچن کی حفاظت کرنے کے لیے پیسہ ضروری نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ کے اخلاق ضروری ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا پانی ضروری ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے جس گھر کو آمنہ کے لال کی زندگی کا پانی لگ گیا وہ گھر دنیا کے اندر بھی جنت بن گیا ہے۔ اسی لیے مدرسہ 4 دیواری کا نام نہیں۔ آج بھائی عطا اللہ کی بیٹی عالمہ بنی اور بچیاں عالمہ بنی، کتنی بنی ماشاءاللہ؟
دو بچیاں عالمہ بنی، دراصات دینیہ بھی ہوگا، حافظہ بھی بنی ہوں گی۔ رب اکبر کی قسم، اس کا نام مدرسہ، بلڈنگ کا نام مدرسہ نہیں، یونیورسٹی کا نام یونیورسٹی ہے۔ یونیورسٹی کا نام کیوں دیا؟ وہ ایسی لگے، وہ بچ لگے، لیکن تعلیم کا معیار بڑا لو کمزور ہے۔ ہاں چاند پر جانا سکھا دیا، پتوں پہ میرا عزیز و تجربہ کرنا سکھا دیا، لیکن نہ ماں سمجھائی، نہ باپ سمجھایا، نہ بہن سمجھائی، نہ رشتہ سمجھایا، نہ بیٹی سمجھائی، نہ اخلاق سمجھایا، نہ کردار سکھلایا، نہ میرا عزیز و نمبر نہ سکھایا، نہ جی نہ سکھایا۔ آ جاؤ، فکر دعوت ہے، مدرسوں کے اندر آ جاؤ۔ او بھائیو، نہ ہینگ لگے، نہ پھٹکڑی، نہ پیسہ، نہ دھیلا، نہ چمڑی، نہ چمڑا، نہ دمڑا، کچھ بھی نہ لگے۔ آؤ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو سوارو، تاکہ قیامت کا دن ہو، قیامت کا دن میدان معاشر میں تنہا نہ رہو، بلکہ یہ ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس کے اندر چلے جائے۔ کسی کا بیٹا سفارش کرے، کسی کی بیٹی سفارش کرے۔ یاد رکھو، اگر مرد دین پر کھڑا ہو جائے، مرد کی زندگی کے اندر دین آ جائے، دین میرے عزیزو ایک انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ اگر عورت دیندار بن جائے تو دین نسلوں کے اندر آ جاتا ہے، دین خاندانوں کے اندر آ جاتا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر آئے پھولوں کی مالا، اماں جی آج کامیاب ہو گیا، اماں جی آج بیڑا پار ہو گیا، 8 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھ لیا، 90,000 لوگوں نے 90,000 نے توبہ کر لی۔ اماں دیکھ تیرے بیٹے کا کیا کمال۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی ماں رونے لگ گئی، اماں جی کیا بات ہے، تیرے آنکھوں میں آنسو غمی کے کا نانا بیٹے خوشی کے، لیکن سارے کا سارا نتیجہ تو نے اپنی طرف کر لیا۔ ماں کے دودھ کا کیا بنے گا، میری دودھ کی دھاروں کا کیا بنے گا، میری تلاوت کا کیا بنے گا، میری پاک پاس نگاہوں کا کیا بنے گا، میرے پردے کا کیا بنے گا، میری زبان کی سچائی کا کیا بنے گا، میری آنکھ کی غیرت کا کیا بنے گا، میری زبان کے میٹھے بول کا کیا بنے گا، تیرے باپ کی تابعداری کا کیا بنے گا، فرمانبرداری کا کیا بنے گا۔ رب اکبر کی قسم، ایک سلام صدیق اکبر کو بھی آیا تھا، ایک سلام خدیجہ الکبریٰ کو بھی آیا تھا۔ صدیق نے جب مال نبی پہ خرچ کیا، تبوک کے موقع پہ سلام آیا، خدیجہ الکبریٰ کو پہلے ہی سلام آ گیا۔ جب شوہر کی وفاداری میں کھپ گئی، لگ گئی، جب سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا، جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور حضور مسکرانے لگ گئے۔ اما خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی، یا رسول اللہ، آج چہرے کی رنگت کیوں بدل گئی، آج مسکراہٹ چہرے پر کیوں آ گئی؟ فرمایا، خدیجہ اللہ کی قسم میں نہیں ہنس رہا، بلکہ مجھے پیچھے کھڑا جبرائیل ہنسا رہا ہے۔ آج جبرائیل کیا لے کے آیا؟ قرآن کی وحی لے کے آیا کہ نہیں؟ آج جبرائیل اپنا بھی سلام لے کے آیا، میرے رب کا بھی سلام تیرے پہ لے کے آیا ہے۔ اے خدیجہ، تمہیں محمد کی خدمت گاریاں کرتی ہے، اس سے راضی ہو کر جبرائیل بھی تجھے سلام، جبرائیل کا خدا بھی تجھے سلام کہہ رہا۔ صدیق نے تو مال خرچ کیا تبوک کے موقع پر، بعد میں خدیجہ الکبریٰ کو پہلے۔ معین الدین چشتی، میری فرما برداریوں کا کیا بنے گا؟ اگر تیرا باپ غیرت مند ہوتا، اگر تیرا باپ غیرت مند نہ ہوتا تو مجھ جیسی غیرت والی عورت کہاں سے لے کے آتا؟ میں نے تیری تربیت کے اندر حیا کا، کردار کا، اخلاق کا، اچھی سوچ کا، اچھی فہم و فراست کا، اچھے بول کا استعمال کیا۔ اے میرے بچے، تو اتنی سی کوپل دی، اتنا سپتا تھا۔ اللہ اکبر، ماں نے اپنی محبتوں اور پیار کردار کے رنگ دکھائے، تب اتنا بڑا درخت بن گیا، پھر یہ سایہ دار بنا، اس نے ماں کو بھی اپنے سائے میں چھپا لیا۔ اللہ اکبر، اور گمراہوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ اے معین الدین چشتی اجمیری، یہ سارا تیرا کمال نہیں، بلکہ تیرے ماں کی دودھ کی دھاروں کا کمال ہے، یہ کمال ہے ماں کا۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگو، اللہ اکبر، خدا کے واسطے اپنے گھر والوں کی حفاظت، اپنے گھر والوں کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر افسردہ ہو کے بیٹھ گیا۔ عمر، آج میں نے شکوہ کرنا ہے، آج میں نے گلہ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا واقعہ؟ جو میرا بچہ، اس نے میرے ناک میں دم دے دیا، اس نے میری مت مار دی، سدھرنے کا نام ہی نہیں لیندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، کیا ہوا؟ کہا جی، اس سے پوچھ تو صحیح، کیا اس پر میرے حق کوئی نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا بات ہے، جب آپ کے حق کیوں نہیں مانتا؟ حضرت عمر نے اپنا سوٹا اٹھایا، جذبات کی غصے میں سے سوٹا اٹھا لیا، انہیں کو، عمر لاٹھیوں سے مار، میں تجھے منع نہیں کروں گا، سوٹے سے مار، میں تجھے منع نہیں کروں گا، لیکن عمر میری بھی تو سن لے، آیا سارے حق میرے پر ہے، میرا حق میرے باپ پر کوئی نہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا، ہاں، تیرے باپ پر تیرے 3 حق ہیں۔ سنو، اولاد کے حق باپ پر 3 حق ہیں۔ پہلا حق یہ، بچہ پیدا اس کا نام اچھا رکھے، بچہ پیدا
اس کو قرآن کی تعلیم دے. بچہ پیدا ہو اللہ اکبر، اب بچہ پیدا ہو اس کے لیے ماں کا انتخاب اچھا کرے. بچہ پیدا ہو اس کا نام اچھا رکھے. عمر سن، پھر اس نے میرے لیے ماں کا انتخاب نہ کیا. یہ ماں میرے لیے کون سی لے کے آیا؟ حبشن غلام لے کے آیا. مثل آج کی، آج ماں میرے عزیزو شیشے کے آگے کھڑے ہونے والی لائے، کردار سنبھالنے والی لے کے نہیں آئے. میرا نام اس نے جو لان رکھا، کچرے کا ڈھیر رکھا. عمر اس نے میرا نام اچھا نہیں رکھا. عمر اس نے ساری زندگی مجھے قرآن کھول کے نہ دکھایا. اب میرے عزیزو بتاؤ قصور باپ کا تھا کہ بیٹے کا؟ آج کہہ رہے مولوی صاحب دعا کرو بچہ نمازی بن جائے. باپ کو کبھی عید کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، یہ نمازی کیسے بنے گا؟ اگر باپ تہجد گزار ہو تو انشاءاللہ بچہ مسجد میں جا کے اذانیں دے گا. اگر باپ جمعے کی نماز پڑھنے والا تو باپ کو بٹھا کے مسجد کے اندر لے کے جائے گا. جب باپ کو ہر وقت روڈ پہ بیٹھے دیکھا تو اس نے بھی کسی کی بیٹھک کا دروازہ دیکھ لیا. میرے محترم دوستوں کو ناموں کا بھی اچھا اثر پڑتا ہے. اپنے گھر کے اندر میں آپ حضرات سے عرض کروں گا میرے محترم دوستوں بزرگوں، اگر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، کھولنا تو آتا ہے، دیکھنا تو آتا ہے. روزانہ پابندی سے دن میں ایک مرتبہ ناشتے سے پہلے یا ناشتے کے بعد قرآن پاک کھولا کرو، تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرو، اپنے بچوں کے سامنے بیٹھا کرو تاکہ بچوں کو بھی پتہ لگ جائے اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے، اس سے ہمارا کوئی رشتہ ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں 20-25 سال پہلے چلے جاؤ، آخری بات ہے، 20-25 سال پہلے چلے جاؤ. بچے چھوٹے چھوٹے بابا سے قرآن پاک چھینا کرتے تھے، الٹے سپارے لے کے بیٹھ جایا کرتے تھے. ٹوپی میرے عزیزوں باپ کی اتار کے سر پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. بیٹیاں ماں کا دوپٹہ کھینچ لایا کرتی تھی. امی نماز پڑھے تھی، بیٹی مصلی کھینچ کے لے آئی تھی. اب تو امی کے ہاتھ میں موبائل ہے تو بیٹی کے نیچے مصلی کہاں سے آئے گا؟ اب تو امی نے موبائل پکڑ رکھا، بیٹی کے ہاتھ میں تسبیح کہاں سے آئے گی؟ رب اکبر کی قسم ہے، اپنے پرکھوں کو ماضی کے جھڑکوں میں نہ بلا دو، اپنے پرکھوں کی یادوں کو تازہ رکھو. دادا یہ کیا کرتا تھا، نانا یہ کیا کرتا تھا، دادی یہ کرے تھی، پردادی یہ کرتی، تاکہ آنے والی پوت کو پتہ لگے یہ کافروں کا گھر نہیں، یہ مسلمانوں کا گھر ہے. اللہ سے آج آپ میں مل کے اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور توبہ کرے. کہتے ہیں صبح کا بولا شام کو گھر آ جاؤ، اسے بولا ہوا نہیں کہتے. میرے عزیزو مالک تو بڑا کریم ہے، مالک تو بڑا رحیم ہے، مالک تو بڑا میرے عزیزو اللہ اکبر میرے عزیزو نوازنے والا. لیکن ہم نے پہچاننے میں انکار کر دی. چلو آج اپنے رب کو پہچان کے اپنے رب سے معافی مانگے. 3 مرتبہ زبان حال سے سارا مجمع 3 مرتبہ زور سے کہے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ ہماری توبہ قبول فرماوے. 5 وقت کی نماز کی توفیق، رزق حلال، قرآن پاک پڑھنے والا اور زبان کے بول کا میٹھا بنائے تاکہ دل توڑے نہ، دل جوڑنے والا بنا دے. اللہ عمل کی توفیق دے. اگر 5 منٹ آپ سے اور مانگ لو انکار تو نہیں کرو گے میرے بھائی؟ پکی بات ہے، زور سے تو بول دو. 5 منٹ آپ کے اور انشاءاللہ کٹے نماز پڑھیں گے، پھر اپنے گھر گھر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس اللہ اللہ سے کہوں گا اگلے سال سے مجھے بلا لی بندے لگ سے جنرو کرے شاہ پروازے ٹھیکو ڈاڑھی چٹی اسی موتے مٹی تن پرسیا لوگ جنازے بات سبا لج پال کو آکھی اج بھی تمہیں ویس بٹیاں دا تو چادر گل کفنی وایا منہ کفنی وچ لوکیاں دا باہر گناہ دے ٹرن نہیں دیندے بن میت تے لاش چویاں دا باقی سب رشتے چھوڑ کرہیں مڈر بے سیاں ایک تیری آس بچیاں دا فنا ہے اتھا کہیں نرانا خدا کو بتا ہے. فنا ہے اتھا کہیں نرانا خدا کو بتا ہے، خدا کو بتا ہے. چھڈ کے محل مایا تے رنگلے ٹکانے، چھڈ کے محل مایا تے رنگلے ٹکانے رکھ ستے وچ قبر دے دلاں دے سرانے، رکھ ستے وچ قبر دے دلاں دے سرانے. تیری ساڈی اصلی اوہا جاہے، تیری ساڈی اصلی اوہا جاہے. فنا ہے اتھا کہیں نرانا خدا کو بقا ہے. فنا ہے
ਜਿਵੇਂ ਮਾਏ ਦਾ ਮੌਲਾ ਚਾਸੀ ਉਵੇਂ ਉਥੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਧੱਜ ਵੱਜ ਨਰਾਸੀ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਧੱਜ ਵੱਜ ਨਰਾਸੀ ਜਦਾਂ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਪਾਂਦੀ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਸੀ ਜਦਾਂ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਪਾਂਦੀ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਸੀ ਪਿੱਛੇ ਭਜ ਸੇ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਉਰਾਹੇ ਫਨਾਹੇ इथां कहीं निराणा खुदा को बगाहे।